بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور میں کارڈیالوجسٹ ہوں, اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ڈینگی سے متعلق ہے, کیونکہ مانسون کے بعد اور بلکہ ہماری جو جتنی خبریں ہیں مختلف اسپتالوں میں ان کے او پی ڈیز اور ایڈمیشن کے حوالے سے کہ ڈینگی کا پیشنٹ پچھلے کچھ ہفتوں سے داخل ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے بلایا ہوا ہے ڈاکٹر واجد حسین صاحب کو. آپ پہلے بھی ڈاکٹر واجد صاحب کو دیکھتے رہے ہیں میڈیکل کے مختلف پروگرامز میں. السلام علیکم ڈاکٹر واجد. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت. اچھا ڈاکٹر واجد, چلیں آپ ہی بتائیے کہ ہے کیا بیسکلی ڈینگی وائرس, کیونکہ لوگ نا کیونکہ ہر سال آتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. پلیز بتائیے سر. ڈینگی وائرس انفیکشن جس طرح کہ باقی وائرل انفیکشن ہے اس طرح یہ بھی ایک انفیکشن ہے, لیکن ڈینگی وائرس انفیکشن اکثر ایک خاص موسم میں, جس طرح کہ آپ نے بتایا بھی, جو ٹراپیکل ویدر کے ممالک ہے وہاں پہ جہاں پہ بارش ہے, پانی کا استعمال زیادہ ہے, وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جو فیمیل وائرس ہوتا ہے جسے کو ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں, وہ اس کا ٹرانسمیشن کرتا ہے. اور ٹرانسمیشن کے لیے سر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیومن بینگ سے دوسری ہیومن بینگ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. ٹھیک, اب اس میں سارے مچھر نہیں ہے, ایک خاص مچھر ہے جو کو ڈینگی وائرس, عام زبان میں اس کو ڈینگی وائرس ہی کہتے ہیں, اور اس کا فیمیل زیادہ تر 3-4 وہ ہے سپیشیز ہے, لیکن مینلی جو انوالو ہے وہ اس کا فیمیل سپیشیز ایڈیز ایجپٹی انوالو ہے. پھر سر ہم ڈینگی وائرس انفیکشن ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف ناموں سے. پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی فیور ہوتا ہے, ڈینگی ہیموریجک فیور ہوتا ہے, پھر ڈینگی ہیموریجک فیور کے بعد ڈینگی شاک سنڈروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس کو سارا دیکھ لیں کہ یہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ اگر ہم لے کے ایک ایریا میں, کیونکہ یہ ماس پاپولیشن کو انوالو کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک علاقے میں اس نے 10,000 پیپل کو, لوگوں کو افیکٹ کر دیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 900 ایسے 9,000 ایسے 10,000 میں سے 9,000 ایسے ہوتے ہیں جن کو سمپل وائرل فیور, باڈی ایکس, اس طرح کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں جو آلموسٹ نگلیجیبل ہیں. گھر پہ پیراسیٹامول یا تھوڑا سا برداشت کر کے ہائیڈریشن کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, جو یوزول وائرل ہے. اچھا, جو اس طرح اگر میں کہہ دوں کہ آج کل بھی ہر بندہ کہتا ہے مجھے دردیں ہو رہے ہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے. ٹھیک, جو 1000 ہے ان کو فیور ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اور ان میں سے بھی سر پھر 500 کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سمپل وائرل فیور یا ڈینگی وائرل سنڈروم پہ میں افیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ بھی آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو ریسٹ 400 ہو گئے, 500 ہو گئے, ان میں سے تھوڑی سی ڈیزیز سیریس ہوتی ہے جن میں بعض لوگ ہاسپٹل میں ایڈمیشن جن کو چاہیے ہوتا ہے, یا جو او پی ڈی بیس پہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جن میں ہم کہتے ہیں کہ 100 جو ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ڈینگی ہیموریجک فیور جن کو ہاسپٹل ایڈمیشن, آئی سی یو ایڈمیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور 400 ان میں سے بھی ایسے ہیں جو سمپل او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ ہوتے ہیں, انجیکشن لگا لیا, ڈرپ لگا لیا, پیراسیٹامول کی ڈرپ لگا لی اور گھر چلے گئے. اور جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے جو کہ ہم آگے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تقریباً 3 سے لے کے 14 دن تک, جو نارملی 7 سے لے کے 10 دن میں مریض صحت یاب ہو جاتا ہے اگر وہ کمپلیکیشن میں یا کسی اور بیماری میں مبتلا نہ ہو. سر اچھا بھائی صاحب, اس میں تھوڑا سا ہم, چونکہ آپ نے ان کا ڈفرینشیشن بتا دیا, وہ ایگزامپل پٹ کر دی کہ 10,000 ہو تو پھر یہ پرسنٹیج ہوگا. اس میں اگر ہم اس سے پہلے ڈینگی کے آگے چلیں کہ جس میں ہمیں سسپیشن ہوتا ہے, تو ڈینگی بھی کیونکہ ماسکیٹو کی وجہ سے ہے اور ملیریا بھی ماسکیٹو کی وجہ سے ہے, سیزن بھی آلموسٹ وہی ہے, علاقے بھی وہی ہیں, تو کوئی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے دونوں کے؟ جی. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ایسا پیشنٹ یا ایسا مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم سسپیکٹ کب کرتے ہیں؟ اگر پیشنٹ کو سڈن تیز بخار شروع ہو جائے اور اس کو باڈی
ایکس اینڈ پین, بدن میں درد بہت شدید ہو, جیسا کہ اس بخار کو, اس انفیکشن کو بون بریکنگ فیور بھی کہا جاتا ہے. اور آنکھوں کی بالکل پیچھے جو آنکھوں کی ساکٹس ہوتے ہیں نا, یہاں پہ بخار بہت زیادہ ہوتا ہے. پیشنٹ کو پیٹ کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریا کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں, نوزیا, وومیٹنگ, دل متلی ہونے کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سیویئر ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی علامات ہو تو تب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ایک تو انڈیمک ایریا ہم دیکھ لیتے ہیں, دوسرا ہم سیزن دیکھ لیتے ہیں, تیسرا پھر ہم یہ جو باقی بیماریاں ہے جو کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم اس کو ملیریا, ادر وائرل انفیکشن, ادر انفیکٹیو کازز, اس میں پھر ہم یہ سسپیشن ظاہر کرتے ہیں کہ اب شاید ہمارا پیشنٹ یہ ڈینگی وائرس انفیکشن سے افیکٹڈ ہو گیا ہے. اچھا, ایک ہم پڑھتے تھے پہلے نا کہ ہمارے سینئرز بتاتے تھے جب WHO یہاں پر کام کرتی تھی, ملیریا جب انڈیمک ہی ہے ملیریا کے لحاظ سے بھی, تو وہ انہوں نے ایک اسٹڈی کی, انہوں نے کہا کہ جی اس علاقے سے نا ملیریا ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب بھینس چلتی ہے نا تو وہ جو ہوفس کی وجہ سے اس کے وہ جو کھڈا سا پیدا اس کے اندر کی بھی ملیریا پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ ملیریا لیکن کہتے ہیں کہ پرانی بیماری ہے اور ڈینگی ریلیٹیولی نیا ہے. ڈینگی کا تو اگر آپ ان کی ہسٹری سر دیکھ لیں نا جی, تو 1954 میں اس کا فرسٹ جو ہے نا وہ ایپیڈیمک وہ آیا تھا, اور اس کے بعد پھر اب بھی اگر آپ دیکھ لیں مور دین 100 کنٹریز میں جو ٹراپیکل کنٹری ہے, سب ٹراپیکل, ان میں یہ پایا جاتا ہے, لیکن ہے نہیں ہے, یہ تو 50-60 سال کی ہسٹری کے ساتھ ہے. اچھا, جیسے اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں, جیسے ملیریا کا ویکسین افریقہ میں کہیں بن گیا ہے پرابلی, تو اس کے ویکسین کے بارے میں کوئی ہو رہا ہے؟ سر ریسرچ تو اس پہ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس کی اسپیشیز زیادہ ہے, وائرس ہے, اسپیشیز زیادہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اپنا جینوم چینج کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اب تک اس پہ جتنا بھی ریسرچ ہوئے اس میں مشکلات یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک کو وہ ڈیولپ کروا لیتے ہیں تو پھر دوسرا اسپیشیز سامنے آ جاتا ہے. اس وجہ سے ابھی تک کوئی خاص ویکسین سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور کچھ جگہوں پہ دنیا میں اس پہ باقاعدہ ٹرائل بھی شروع ہوئے ہیں. اچھا, ایک میں نے بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے. ایک چیز اور میں نے جغرافیکلی آبزرو کی ہے کہ یوزلی یہ ایسٹ سے آتا ہے, مطلب بنگلہ دیش میں شروع ہوتا ہے, یہ زیادہ ہے, اس کے بعد یہ کوسٹل ایریا انڈیا سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کی طرف آتا ہے. تو یہ ویدر پرابلی, کیونکہ جہاں پہ ان لوگوں کا ایک تو کوسٹل بھی ہے, دوسرا ان کا جو ویدر جو ہیومیڈیٹی ہے, جو ٹیمپریچر ہے, پرابلی ملتا جلتا ہے, تو اسی ایریا میں پرابلی یہ زیادہ ہے, اسی ایریا میں جہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہے, پانی بھی زیادہ ہے, پاپولیشن بھی کراؤڈی ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ پریونشن بھی کم ہے. تو ون آف دا رسک فیکٹر بیسیکلی اوور پاپولیشن بھی ہے, پاپولیشن ہے, اور آپ کا واٹر ہے, سینیٹیشن ہے. اچھا, اب مجھے چلے ہم ڈینگی بھی شروع کرتے ہیں ایکسکلوسیولی, کہ مجھے بتائیں کہ ہم ایک تو آپ نے علامات کا بتایا گیا, تو پھر ہم اس کو ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا سر, جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے, جس طرح کہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی سرکاری ہسپتال میں, کیونکہ اپنے ریسورسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک ہی اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اس کے لیے رکھا ہوا ہے, CBC, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بائیسائٹوپینیا ہے کہ نہیں ہے. بائیسائٹوپینیا سے مقصد یہ ہے کہ جو WBC کاؤنٹ ہوتا ہے, جو TLC ہوتا ہے, وہ اگر 5000 سے کم ہو جائے, جس کا میں اگر ذکر کر لوں 4500 4000 سے لے کے 11000 تک مختلف لیبارٹریوں کا تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے, وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر وہ 5000 سے کم ہو اور پلیٹلیٹس جو کہ 150 سے لے کے 450 تک نارمل کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اگر وہ 150 سے کم ہو تو ہم یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو ڈینگی وائرس کا انفیکشن ہو سکتا ہے. پھر اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں, ہم ریسورسز کو تھوڑا سا محدود استعمال کر لیتے ہیں, ہم اسی CP کو, بلڈ کمپلیٹ پکچر کو دوسری تیسری دن میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اگر اس میں پروگریسیولی آپ کا WBC کاؤنٹ, TLC کاؤنٹ اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈیکریز ہوتا ہے دونوں سیم, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انفیکشن ہے. یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے 4-5 سال سے لیبارٹریوں کو, جو خاص کر سٹینڈرڈ قسم کی لیبارٹریاں ہیں جو کہ
ایک لیول کے ہیں پرائیویٹ لیبارٹری ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ بلڈ سی پی کا ٹیسٹ بھی وہ فل چارج نہ کرے. اس کو ہم بیچتے ہیں سی پی فار ڈینگی اونلی, جس میں وہ پلیٹلیٹس, ڈبلیو بی سی, ایچ بی, ہیمیٹوکریٹ جو ہمیں اس چیز کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اونلی دے چارج 90 روپیز فار دیٹ, تو وہ کر لیتے ہیں. اچھا, اگر ہمیں کنفرمیشن چاہیے, کنفرمیشن کے لیے ہم سر باقی 2 ٹیسٹ کراتے ہیں, جس کو ہم ایک کو کہتے ہیں ڈینگی NS1, جو کہ آپ ایلیزا پہ بھی کرا سکتے ہیں, آپ اسٹرپ میتھڈ پہ بھی کرا سکتے ہیں, اور PCR پہ بھی کرا سکتے ہیں, اور تینوں کی سینسٹیوٹی اسپیسیفسٹی ڈفرینٹ ہے. اور ساتھ ہم ڈینگی سیرولوجی کر لیتے ہیں. اب جو NS1 ہے وہ ہم انیشلی وہ فرسٹ ڈے پہ پازیٹیو آ سکتے ہیں. فرسٹ ڈے سے اگر 5th ڈے تک ہمارے پاس انفیکشن آتا ہے تو ہم ڈینگی NS1 اونلی کرا لیتے ہیں. اگر 5 دن کے بعد ہو تو ہم ساتھ سیرولوجی بھی ملا لیتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کر لوں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ NS1 نیگیٹو ہے ڈینگی نہیں ہے. نو, دس از ناٹ لائک دس. اگر آپ نے PCR کروایا تو اس کی سینسٹیوٹی اسپیسیفسٹی 75% سے 95% تک ہے. ٹھیک, مزید ایکسپلین نہیں کروں گا, لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہی ٹیسٹ آپ نے اسٹرپ میتھڈ پہ کر لیا تو وہ 54 سے لے کے 64% آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے سکتا ہے. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ بعض کیسز میں, یعنی کہ 30 to 40% کیسز میں آپ کا ڈینگی NS1 ایون نیگیٹو ہو, لیکن بلڈ سی پی آپ کو گائیڈ کر لے گا کہ آپ کے پیشنٹ کو, اور سائن سمٹمز گائیڈ کر لے گا کہ ان کو ڈینگی وائرس انفیکشن ہے. می وائل اگر ہم سیرولوجی IgG IgM دونوں ملا لیں اس کے ساتھ, جو کہ IgM ایکیوٹ کو ظاہر کر لے گا, IgG پریویس انفیکشن اگر کہیں ہوئے اس کو ظاہر کر لے گا, IgM اور NS1 کو اگر ملا لے تو ہم دونوں کو کنکلوسیولی جب لے لیں تو 95% ہمارے پاس سینسٹیوٹی اینڈ اسپیسیفسٹی آ سکتی ہے اس کی. مطلب اس کو آسان لفظوں میں کریں گے, ہمیں کنفرم ہو جائے, کنفرمیٹری مارکرز ہیں, کنفرمیٹری طریقے ہیں اسپیسیفسٹی اور سینسٹیوٹی, مطلب تو جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈینگی سے افیکٹ ہوا ہے, متاثر ہے کہ نہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس کو بتانا ہے نا کہ نمبر آف پیشنٹ جہاں بھی لیبارٹری میں آپ کو پتہ چلتا ہے ہاسپٹل میں, تو پھر ہم نوٹیفیکیشن کب کرتے ہیں, جب ہمیں ہر طرح سے کنفرم ہو جاتا ہے. سر نوٹیفیکیشن کے لیے ویسے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر کیس نہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کنفرم کر لیں یہ آخری ٹیسٹوں سے, تب آپ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ذیلی ادارے ہیں ان کو آپ نوٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایڈمیشن ایک دن میں آ رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا نا ایڈمیشن سے, آپ نے کنفرم کر لیا سے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو 10,000 کا ایگزامپل دیا تھا کہ کچھ لوگ سی پی پہ اور علامات سے لگتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا پھر سے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں, تفصیلاً بتا دیں کہ مریض کو کب ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, کن جہاں پہ جو ڈیزیز اس کو, کیونکہ سمپل وائرل فیورس تو غیر وہی پیراسٹامول, پیناڈول, فلوئڈ وغیرہ سے بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, سر اس میں یہ ہے نا کہ اگر پیشنٹ کو ایسے علامات ہوں جو ان کا بخار نہ ٹوٹتا ہو, ان کو کھانے پینے میں بہت دشواری, کیونکہ اس بیماری میں نے پہلے کہا کہ نوزیا وومیٹنگ ہوتا ہے, بہت دشواری پیش آتی ہے, اگر وہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو فوراً ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو کہ کسی اور کو موربڈس, کسی اور ڈیزیز کے ساتھ ہوں, فار ایگزامپل جن کو دل کا مرض ہو, جن کو گردوں کا مرض ہو, جو ڈائبیٹکس ہو, اور جو ایکسٹریم آف ایج پہ ہو, ان لوگوں کو فوراً ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے جب یہ علامات ہوں. اور پھر آگے ڈاکٹر اس میں یہ دیکھتا ہے کہ اب میں نے پیشنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم سب کو تو داخل نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ کب کسی کو ہم صرف اورل ری ہائیڈریشن کھانے کا بتا دیتے ہیں, ریسٹ کا بتا دیتے ہیں, اور پیراسیٹامول اور ساتھ معدے کی دوائی دے کے ان کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں, جو کہ وائرل فیور اور وائرل سنڈروم کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہے جن کو آئی وی فلوئڈس کی ضرورت ہوتی ہے, آئی وی پیراسیٹامول کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو یا تو ہم بار بار بلاتے ہیں یا پھر ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل کی ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں وہ لوگ ہیں جو سیویئر ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہوں, جن کا پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے, یا جن میں سانس کی خرابی پیدا ہوتی ہے. اب اس کو آگے ہم بتا بھی دیں گے کہ سانس کی خرابی تب آتی ہے جب
ان میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے, دل کی اس میں جھلی میں پانی چلا جاتا ہے, پیٹ میں پانی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ان کا کھانا پینا اتنا زیادہ خراب ہو کہ وہ گھر پہ مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, تو ان کو, یا وہ بلڈ پریشر ان کا فال کر لیتا ہے. بلڈ پریشر میں ہم سر ان کا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلس پریشر کتنا ہے. اب پلس پریشر کو میں سمپلی بتا دوں تاکہ لوگ گھروں پہ بھی جو چیک کرتے ہیں, اگر آپ بلڈ پریشر کو چیک کر لیں اور اس کو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا اوپر والا سسٹولک بلڈ پریشر ہے اور جو آپ کا نیچے والا ڈیسٹولک بلڈ پریشر ہے, اس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ جتنا شارٹ ہو جاتا ہے اتنی ہی آپ ڈیزیز کو سیریس سمجھ لیں, جس کو ہم وہ کہتے ہیں ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جتنا ڈیفیسٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کا ہے 120 اور نیچے والا 180 ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ 40 آ گیا. اگر یہ 40 کا ڈفرینس 20-15 تک آتا ہے اور 20 سے کم آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب پیشنٹ کو آئی وی فلوئڈز کی ڈرپوں کی ضرورت ہے, ان کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل میں داخل کرنا چاہیے. اچھا, اب بیسیکلی آپ نے تو خیر سب کے لیے بہت سمپلیفائی کر دیا, لیکن ڈینگی فیور اور ڈینگی ہیمریجک فیور کے آپ فرق بتا رہے ہیں. اب ڈینگی ہیمریجک فیور, اچھا یہ تو ہو گیا نا آبجیکٹیولی ہو گیا نا چیزیں, بلڈ پریشر دیکھ لیا آپ نے, پیشاب کمانا سائن ہے, ایک پیشنٹ کو شارٹنس اور بلش ہوگی, تو ہیمریجک کب ہم لیبل کرتے ہیں؟ اچھا, جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا, ایک ہوتا ہے وائرل سنڈروم, فیور, ڈینگی ہیموریجک فیور, پھر اس کی آگے قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی پیشنٹ میں کنڈیشن بلڈ پریشر اور یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور ساتھ اس میں فلوئڈ ایکومولیشن شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ڈینگی ہیموریجک فیور سے تو یہ لگتا ہے کہ جن کو بس ہیموریج ہو گیا تو ان کو, لیکن ان کو نہیں, یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس میں سر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہیمریجک بھی تو لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کیوں ہیمریجک. ہاں اچھا, اور اس میں صرف پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کو چہرے پہ سویلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے, پیروں پہ سویلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے, پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ میں اسائٹس جس کو ہم کہتے ہیں اسائٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, پھیپھڑوں میں اور دل میں پانی جمع شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ اب سفر ہو رہا ہے ڈینگی ہیموریجک فیور سے, اور ان کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل سیٹنگ میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کو آئی وی فلوئڈ اور اس کا انٹیک آؤٹ پٹ اور اس کا پلس پریشر, یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو. ورنہ یہی پیشنٹ جو ڈینگی ہیموریجک, پھر بھی میں بتاتا چلوں یہاں پہ شارٹ سے کہ ڈینگی فیور والا اگر وہ ڈینگی ہیموریجک میں نہیں گیا ہے, وہ ڈینگی شاک سنڈروم یا اس میں نہیں چلا جاتا ہے. جو ڈینگی شاک سنڈروم میں جائے گا وہ وہی پیشنٹ جائے گا جو انیشلی ڈینگی ہیموریجک فیور ہی ڈیولپ کر لے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی اس کی ٹائم کورس ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈینگی فیور کو ہم 2 فیزز میں اس کے 2 کورس بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پہلا فیبرائل فیز, ایک آخری کنولسن فیز ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا ہے ان میں ان بٹوین ایک فیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل فیز. ابھی کریٹیکل فیز سر ہوتا شارٹ ہے, لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لیپس ہوتا ہے, ڈینگی شاک سنڈروم میں چلا جاتا ہے, جو کہ اونلی 48 سے لے کے 72 آورس تک ہوتا ہے, یعنی 3 سے 5 اور 5 سے 7 یا 8 دن کا جو وہ ہے پیریڈ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جہاں پیشنٹ کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کولیپس ہوتا ہے. اور یہ وہی پیریڈ ہے جہاں پیشنٹ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ان کا بخار اتر جاتا ہے. فیبرائل فیز تو ختم ہو گیا, فیور ختم ہو گیا, اور وہ تھوڑا بہت کھانا بھی شروع کر لیتا ہے, لیکن یہی پیریڈ ہے جس میں وہ کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس پہ ابھی آتا ہوں واپس, میں تو کارڈیومایوپیتھی کے حوالے سے بتا دوں تھوڑا سا, کیونکہ ہاں ایک کمپلیکیشن ہے ڈینگی فیور کی کارڈیومایوپیتھی. مطلب کارڈیومایوپیتھی کا مطلب یہ عام لوگوں کے لیے کہ ہارٹ کا پمپنگ کم ہو جانا, یا ہارٹ کا سائز بڑھ جانا, اس کی طرف پانی اکٹھا ہونا, وہ مختلف چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو کارڈیومایوپیتھی میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے اندر کوئی 24% ایک اسٹڈی کے مطابق 24-25% اسی چینجز آ سکتی ہیں, اور 24-25% ایجیکشن فریکشن ریڈیوس ہو سکتا ہے. اسی چینجز جو ہے نا 60% میں آ سکتی ہیں. تو ہم جیسے کارڈک انزائمس کرتے ہیں, ٹروپوننس کرتے ہیں, CKMB کرتے ہیں, BNP بھی ہارٹ فیلئر کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ جو ہے نا ان کو کرنے چاہیے, اس لیے کہ آپ کو کئی دفعہ نہیں پتہ چل رہا تھا. مریض ینگ پیشنٹ کو تو ایون ڈائلیٹڈ ہارٹ ہم اپنی کارڈیولوجی پریکٹس میں دیکھتے ہیں اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا. تو کارڈیومایوپیتھی کا سسپیشن جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر واجد، اچھا اس میں آپ کا یہ بھی میں تھوڑا سا اس کو کہ اگر کوئی پیشنٹ اس کو سانس کی خرابی ہو، چیسٹ میں کوئی دقت آ رہی ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی یہ ٹیسٹ کروا لے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کمپلیکیشن میں مزید ڈیپ ہو جائے. اس میں جو ہے نا وہ ایم آر آئی کا بھی بڑا رول ہے، کارڈک ایم آر آئی جو ہے نا اس فیز کے اندر. اچھا ڈاکٹر واجد، اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عام آدمی کے لیے نا، ایون میڈیا کے لیے نا، وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی، میڈیا بھی، لیکن پلیٹلیٹ کاؤنٹ از ون پارٹ آف دا اسٹوری. ایک پارٹ آف دا اسٹوری ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس بارے میں اچھا ایک اور بات جو عجیب سی ہے، اچھا آپ کو خیر میں بائی دا وے ذکر کرتا چلوں کہ بھائی صاحب بڑے زبردست میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ایک ہمارے پاس پیشنٹ داخل رہا ہے، مجھے آپ کو یاد ہے 3 سال پہلے، جس کا 1000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا، 1000 تھا پلیٹلیٹ کاؤنٹ، اور وہ سوریسس اور ایج تھی اس کی 76 اور ہی وینٹ ہوم ادروائز. تو ہمارا جو سب کچھ لوگ فوکس کر لیتے ہیں نا وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ، خود ہی لیبارٹریاں کرا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو ملتے نہیں. اب میرے پاس بھی کئی مریض آتے ہیں جبکہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے کہ سر وہ کارڈک پیشنٹ سے کہ مجھے وہ ڈینگی پازیٹیو ہو گیا تو یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے، اب میں اگلا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کراؤں اور مجھے پلیٹلیٹس لگا لیں. جی پلیٹلیٹ لگا لیں. اچھا پلیٹلیٹ لگانے والا بھی سر ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ کہتے 50,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اب تو ایسا نہیں، کیونکہ پلیٹلیٹ لگانے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے نا کہ سر ایک تو یہ ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور پلیٹلیٹ لگانے کا زیادہ رول نہیں ہے. جی بالکل. اگر ابھی میں آپ کو پچھلے سال کا رفلی اپنا بتا دوں کہ میں نے صرف 2 پیشنٹ کو پلیٹلیٹس لگائے ہیں، صرف اونلی 2 پیشنٹ، اور میں نے کم از کم 700-800 مریض ایڈمیٹڈ اور نان ایڈمیٹڈ دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک اور اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس پلیٹلیٹس کا یہ ہے کہ اگر پلیٹلیٹس کاؤنٹ آپ کے 10,000 یا 20,000 سے کم ہو اور اس میں پیشنٹ وائٹلز مینٹین نہ کریں اور پیشنٹ کو اوور بلیڈنگ ہو رہی ہو، وہ انٹرنل کنسیل بلیڈنگ ہو یا ایکسٹرنل ہو، تب آپ 20,000 یا 10,000 سے ہو کم ہو تو آپ پلیٹلیٹس لگا لیں. ادروائز آپ صرف مانیٹر کر لیں. ٹھیک. اگر پیشنٹ بلیڈ نہیں کرا ہے، نہ انٹرنل بلیڈ کرا ہے نہ ایکسٹرنل بلیڈ کرا ہے، اور پیشنٹ وائٹلس اس کے ڈراپ ہو رہے ہیں، یعنی بلڈ پریشر اور پلس اس کا خراب ہو رہا ہے، تو اس میں ہول بلڈ کا رول ہے. اگین پلیٹلیٹس کا رول نہیں ہے. آپ ان کو ہول بلڈ لگا لیں. ہول بلڈ مین جو فریش بلڈ ہوتا ہے جس میں پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں اور باقی سیل بھی ایز اٹ از ہوتے ہیں، جو فریش بلڈ ہوتا ہے آپ وہ بلڈ لگا لیں. ٹھیک ہے. اور پلیٹلیٹس اگین میں بتا دوں کہ اس صورت میں جب پلیٹلیٹس 10,000 سے کم ہو اور پیشنٹ بلیڈ کرنا شروع کر لے تب پلیٹلیٹس کا رول ہے، ادروائز نہیں ہے. اگر میں اپنے 2011 اور 12 والے کیسز یاد کر لوں جہاں پہ مورٹیلٹی ہمارے پاس بہت زیادہ تھی، اور اس میں بعد میں جو پتہ چلا ایک ریزن یہی بھی تھا کہ اوور ٹرانسفیوژن ہوتی تھی. اچھا اوور ٹرانسفیوژن ہوتی تھی کیونکہ شروع میں ڈیزیز آئی تھی، لوگ بہت ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. ہر ایک بندہ، ایون ڈاکٹر پہ بڑا سٹریس ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس کو سفید خون لگا لیں، اس کو سفید خون ہم ارینج کر لیتے، آپ لگا لیں. لیکن اس میں بالکل تیزی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اچھا پلیٹلیٹ کے علاوہ ایک اور چیز جو لوگ پوچھتے ہیں نا، خیر ہاسپٹل میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جیسے ہم ہائیڈریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، وہ بھی سائنٹیفک ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ڈرپیں لگانا شروع کر دیں. ہاں وہ ذرا بتائیے اس کا. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا پیشنٹ ڈینگی ہیموریجک یا ڈینگی فیور میں چلا جاتا ہے اور پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں تو اس کو آئی وی فلوئڈس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ واحد بیماری ہے جس میں فلوئڈ تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اگین اس کو مانیٹر کرتے ہیں. مانیٹر کیسے کرتے ہیں کہ اس میں بلڈ پریشر کا دیکھ لیتے ہیں، ہیمیٹوکریٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ہیمیٹوکریٹ وہی چیز ہے جب آپ پیشنٹ کا بلڈ سی پی کرتے ہیں اس میں کنسنٹریشن دیکھ لیتے ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا بڑھ رہا ہے کتنا کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہم مینٹین کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اگر پلس پریشر سسٹولک اور ڈائسٹولک کا جو ڈفرینس ہے وہ اگر زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے آپ پیشنٹ کو ویل ہائیڈریٹ کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم انیشل 10 kg کے لیے 50 ml پر kg دے دیتے ہیں، نیکسٹ 20 kg کے لیے 10 kg کے لیے 20 ml پر kg دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 ml پر kg کے حساب سے. لیکن ہم ایک ایڈلٹ پیشنٹ کو 50 kg کا ہی لے لیتے ہیں.
لیکن یہ اس طرح بہت مشکل ہے کیلکولیشن. رفلی اگر میں بتا دوں, ہم 46 to 4800 ml پر ڈے ایک پیشنٹ کو ٹرانسفیوز انجیکٹ کرا لیتے ہیں آئی وی فلوئڈ, جو کہ تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ فار ایگزامپل ہمارا ایک پیشنٹ ہے, وہ سی سی ایف کے ساتھ ہے, کارڈک ڈیزیز کے ساتھ ہے, وہ رینل ڈیزیز کے ساتھ ہے, اس میں ہم پھر اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. ایون کبھی ہمیں سی وی پی لائن ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اس کی سی وی پی پریشر کے ساتھ ہم فلوئڈ دے دیتے ہیں. لیکن رفلی اگر کوئی بندہ پیریفری میں ہے, کچھ بھی ہے, تو 3 سے 4 لیٹر فلوئڈ ایک مریض کو ایک دن میں دینا چاہیے جب وہ سیویئرلی ڈیہائیڈریٹڈ اور کمپلیکیشن کے ساتھ ہو. اچھا, اس میں نا ایک لوگوں کو وضاحت پتہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس ملک میں نا اینٹی بایوٹکس جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ابھی وہ میں کل بھی ایک پروگرام بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ رائٹ لیفٹ سینٹر جو ہے نا اینٹی بایوٹکس ہم دے رہے ہیں, اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس. ڈریپ نے لا لایا ہے, سنا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس بغیر ڈاکٹر پرسکرپشن کے نہیں ملے گی, بٹ ڈاکٹر بھی ہم ہی لکھ رہے ہیں نا, ہمارے جیسے ہم لکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ ڈینگی میں اینٹی بایوٹک کا رول ہے کہ نہیں. سر ڈینگی میں ایز اٹ سیلف اگر آپ سمپل ڈینگی وائرس انفیکشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو دیر از نو رول آف اینی اینٹی بایوٹک. اچھا, لوگوں کو نے یہ بھی بتانا ہے کہ اینٹی بایوٹک کہتے کس کو ہیں. بیکٹیریل انفیکشنز کو یوزلی ہم اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں اینٹی بایوٹک ہوتی کیا چیز ہے, کیونکہ یہ تو وائرل انفیکشن ہے, بیکٹیریل نہیں ہے. لیکن کبھی ہم اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں, وہ کن مریضوں میں, فار ایگزامپل اب ضروری تو نہیں ہے کہ اٹا کٹا پیشنٹ وہی ڈینگی کا ہوتا ہے. ایک پیشنٹ کو آلریڈی ٹی بی چل رہی ہے, اس کو بھی تو ڈینگی ہو سکتی ہے, اس کی پچھلی دوائی چلے گی. ایک پیشنٹ اور کو موربڈس کے ساتھ ہے, اس کو نمونیا ہو گیا, ساتھ ساتھ وہ ڈینگی کا بھی شکار ہو گیا. اب وہاں پہ اینٹی بایوٹک بھی چلے گی, یہ بھی چلے گی, لیکن ایز اٹ سیلف ہم ڈینگی وائرس کے لیے اینٹی بایوٹک نہیں دیتے ہیں اور نہ دینے کی کوئی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کر لوں کہ لوگ جب یہ لفظ سنتے ہیں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مریض ہمارا خراب کر دیا. کیوں خراب کر دیا؟ اس نے اینٹی بایوٹک دے دی. اینٹی بایوٹک سے مریض آپ کا اس وقت خراب نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ جب ضرورت نہیں ہے, آپ جب ضرورت نہ ہو دیتے ہیں, ان کو گیسٹرائٹس بھی ہوگا, ان کو کھانے میں بھی مزید مسئلہ پیدا ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں وضاحت کر لوں کہ اس وائرس کے ہر وائرل انفیکشن لیور پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. چونکہ آپ اگر دیکھ لیں جو ہمارا کووڈ-19 تھا, وہاں پہ ہمارے ایل ایف ٹیز بہت زیادہ خراب ہوتے تھے پیشنٹس کے. اگر ہم ڈینگی کو دیکھ لیں, ڈینگی وائرل انفیکشن میں ایل ایف ٹیز ہائیلی ڈیرینج ہوتے ہیں. اور جو میں نے خود آبزرو کیا ہے, میرے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے اس چیز کا, کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ ڈی ہائیڈریشن, نوزیا, اومیٹنگ کے ساتھ آتے ہیں, ان میں ایل ایف ٹیز ڈیرینج ہوتے ہیں. اور ان میں ہم نے فوجی فاؤنڈیشن میں ایک اسٹڈی بھی کی تھی, ای ایس ٹی زیادہ ریز ہوتا ہے ای ایل ٹی کی نسبت, جو کہ یا الکوہلک میں ہوتا ہے یا ان وائرل انفیکشن میں, جو کہ ڈینگی اس میں ایک انفیکشن شامل ہے, جن میں اگر آپ دونوں اے ایل ٹی ای ایس ٹی کر لیں, ای ایس ٹی ول بی ہائر دین دا ای ایل ٹی. یہ بھی انڈائریکٹ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈینگی وائرل انفیکشن ہے. تو اس وجہ سے بھی آپ نے زیادہ اینٹی بایوٹک نہیں دینی ہے, کیونکہ آپ کا لیور بھی افیکٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر واجد, اب ہم یہ کب کہتے ہیں مریض, جیسے مریض جو ڈینگی کا ہے وہ سیٹنگس ہوتی ہیں نا ہاسپٹل کی, جیسے ان پیشنٹ میں کمرے میں داخل ہوا, ہائی ڈپینڈنسی میں داخل ہوا, آئی سی یو میں داخل ہوا. جو آئی سی یو میں جاتا ہے وہ اس وقت کون سی وجوہات ہوتی ہیں جب مریض کو آئی سی یو میں داخل کرنا پڑتا ہے؟ آئی سی یو میں یہ ہے کہ اگر مطلب کریٹیکل پیشنٹ ہو اور اس میں پیشنٹ کیا کہتے ہیں, اس میں کمپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہو, یا کو موربڈس کے ساتھ ہوں, جو کہ بی پی مینٹین نہ کر رہا ہو, کارڈیوجینک شاک میں جا رہا ہو, سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو, ڈی ہائیڈریشن سے اس کو ایک ہی آئی ایکیوٹ کڈنی انجری ڈیولپ ہو, رینل ڈسفنکشن شروع ہو جائے, لیور ڈسفنکشن شروع ہو جائے, وہ انکیفالوپیتھی میں یعنی کہ ان کا ہوش و حواس جو ہے وہ خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, ان کا کانشیس لیول خراب ہو جائے. یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم آئی سی یو میں, یا کو موربڈس کے ساتھ ہیں آئی سی یو میں. اور اس سے پہلے جو ڈینگی ہیموریجک فیور والی پیشنٹ ہے, جس میں سانس صرف خراب ہو لیکن وہ بلڈ پریشر مینٹین کر رہا ہو, اور پلورل ایفیوژن ہو, پیٹ میں پانی ہو,
یا جو ہے گال بلیڈر اس کا جو ہے ڈسٹینڈڈ ہو اور سولن ہو، ان کو ہم ہائی ڈیپینڈنسی یا روم یا وارڈ میں مینیج کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر واجد، ایک پیشنٹ ہے جس کو کریٹیکل ہو گیا یا پھر وہ نارمل میں ہے یا نارمل میں ہے یا ہائی ڈیپینڈنسی میں ہے، تو یوزلی جو صحتیابی کے سائن آپ نے بتائیں کہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ مریض، جیسے ایک تو ہے مریض ٹھیک سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا فیور جب ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یوزلی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں سر دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم لیب دیکھ لیتے ہیں، ایک مریض کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں ڈیز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب تیسرا فیز شروع ہو جاتا ہے جو کہ 7 ڈیز سے آنورڈ ہوتا ہے، جو 10 تک بھی جاتا ہے، 14 تک بھی جاتا ہے، اگر پیشنٹ بلڈ پریشر مینٹین کرنا شروع کر لے، فار ایگزامپل پہلے اس کا بلڈ پریشر ہم آئی وی فلوئڈ سے مینٹین کر رہے ہیں اور وہ خود بلڈ پریشر مینٹین کرنا شروع کر لے، اس کا پلس نارملائز کی طرف آ جائے، کانشیس لیول اس کا ٹھیک ہو، سانس کی رفتار ٹھیک ہو، اور اس کا ڈائٹ امپرومنٹ کی طرف ہو، تو یہ کلینکلی ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے. دوسرا ہم لیب سے دیکھ لیتے ہیں، لیب میں ہم وہی بلڈ سی پی کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ان کا ڈبلیو بی سی کاؤنٹ اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اکثر ان 90% 9 اور 10 ڈے پہ ہوتا ہے کہ انیشلی ڈبلیو بی سی ہوتا ہے فار فرسٹ اور سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے پہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس میں ہم اسٹیٹک اسٹیٹ دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کم نہ ہو یا وہ 5000 2000 پلیٹلیٹس انکریز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارا پیشنٹ ریکوری فیز میں چلا گیا ہے، اب یہ ریکور کر رہا ہے. اچھا، ایک لوگوں کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ڈینگی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی سر، بار بار ہو سکتا ہے، لیکن ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ڈینگی دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا کچھ ایسی بات ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آلریڈی اس میں اچھا امیونٹی نہیں ڈیولپ کرتا ہے نا. اگر یہ امیونٹی ڈیولپ کر لے پھر تو پہلا سے دوسرا انفیکشن ہوگا نہیں، لیکن جب دوسری دفعہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی سینسیٹیوٹی، جو ان کی خلیے ہے وہ اس کو زیادہ ہوتی ہے، ان میں پلیٹلیٹس اور ڈبلیو بی سی کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہیں سیکنڈ ٹائم. اس وجہ سے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم کا انفیکشن ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا اسپیشیز چینج ہو جاتا ہے، اس میں بھی ان کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم والا انفیکشن جو ہمارے اپنے آبزرویشن میں بھی ہے کہ وہ زیادہ کمپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں جن کو پچھلے یا اسے پچھلے سال ڈینگی انفیکشن ایک دفعہ ہوا تھا. اچھا ڈاکٹر واجد، میں نے ایک بات آبزرو کی ہے، شاید آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی، جب لوگوں کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے اور پھر واپس آنا شروع ہوتا ہے، یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایکچوئل کاؤنٹس ہیں نا، جو ہمارے رینج ہے ادھر تک نہیں پہنچتے ہیں یوزلی. وہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کاؤنٹس جو ہے نا نارملائز نہیں ہوتے اور وہ پرسسٹنٹلی وہ پھر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ اس طرح ہی رہتے ہیں؟ یہ کبھی آبزرو کیا کہ ہاں بون میرو کو ویسے یہ بات کر لیتے ہیں نا بون میرو کو، کیونکہ مینلی پلیٹلیٹس تو جو جتنی بھی سیل لائن ہے، سیل لائن آپ کے ادھر سے ہوتے ہیں، بون میرو سے پروڈیوس ہوتے ہیں. چونکہ یہ ایفیکٹ ہی بون میرو کو کرتا ہے اور وہاں سے ہی بون میرو ان کی پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں. اگر وہ سیریس کنڈیشن ہو گیا اس کو اور بون میرو پرسسٹنٹلی اس کا ڈیفیکٹیو ہوا تو اس میں فائبروسس ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ اس کے بعد کے پلیٹلیٹس اتنی لیول تک نہیں آتے ہیں جو کہ پچھلے تھے ایک. لیکن یہ سب میں نہیں ہے، یہ آلموسٹ آپ یہ کہہ دیں کہ کچھ پرسنٹیج میں ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ سیریس اور سیویئر انفیکشن کے ساتھ ہوں اور جن میں بون میرو انوالو ہو، ان میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا، ایک اور کویشچن بائی دا وے، بڑا امپورٹنٹ کویشچن فرام کریک پوائنٹ آف ویو، کہ جو اینٹی پلیٹلیٹس ہیں، دیکھیے اینٹی پلیٹلیٹس بائی ڈیفینیشن اینٹی پلیٹلیٹ ایگریگیٹرز ہیں، ایگریگیٹ نہیں ہونے دیتے. ٹیکنیکلی وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں سماؤ کیونکہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ یار جیسے دیکھیں ایک پیشنٹ کا پی سی آئی ہو گیا جو پلاسٹک ہوئی ہے اور اس کو ڈینگی ہو گیا، اور آج کل جو اینٹی پلیٹلیٹس ہیں وہ تو بڑی پورٹنٹ قسم کے اینٹی پلیٹلیٹس ہیں. اس کے بارے میں جو کوئی گائیڈ لائنس ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ آپ نے اینٹی پلیٹلیٹ کیا، جیسے ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ پہ ہیں آپ یا سنگل اینٹی پلیٹلیٹ پہ، کس کاؤنٹ پہ آپ نے بند کرنا ہے یا ڈینگی ہوتے ہی بند کر دینا ہے؟ سر اس کا ویسے آپ زیادہ اچھا بتا دیں گے، لیکن میں جو جتنا آپ کو بتا دوں اس میں کہ اگر
پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہمارا 100 سے, کیونکہ ایگریگیشن آج جیسے آپ نے کہا ایگریگیشن جی نہیں ہے, لیکن اگر پلیٹلیٹس ہے ہی نہیں تو ایگریگیٹ کہاں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ڈوئل پہ ہے, اگر 100 تک آ گئے, 100 مین 1 لاکھ, 1 لاکھ تک آ گئے تو ہم اس کو سنگل پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے مجھے گائیڈ لائنز ملی نہیں ہے اس کی, لیکن میں جو خود تھوڑا سا کارڈیولوجسٹ سے یا اپنے کلی سے یا خود جو پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور جب 50 سے نیچے ہوتا ہے نا تو ہم فار دا ٹائم بینگ اس کو بند کر لیتے ہیں. اس میں ہے بھی کہ ایک تو پلیٹلیٹس جو اینٹی پلیٹلیٹس ہے اس کا لائف جو ہے پلازما ہاف لائف ہے وہ پرولونگ ہے, 4 سے 6 دن تک تو ویسے بھی کور کر لیتا ہے, اور ہماری ڈیزیز کا ویسے ٹینیور بھی اتنا ہی ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. پہلے 3 سے 4 دن تو زیادہ پلیٹلیٹس کے, اور جو کم پلیٹلیٹس کا ہے وہ 4 سے 5 دن کا ہی پیریڈ ہوتا ہے, یعنی چوتھے 5ویں دن سے شروع ہو کے 10ویں دن تک ہوتا ہے. اس میں پھر ہم ایک جب 50 سے کم ہو تو ہم دونوں بند کر لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پیشنٹ کو کینلی آبزرو کر لیتے ہیں کہ اگر پیشنٹ بلیڈ پھر بھی نہیں کرا ہوتا ہے تو پھر ہم ایوری 3rd ڈے اور 4th ڈے پہ ایک گولی دے دیتے ہیں, کیونکہ کارڈک کنڈیشن کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, میں نے اس میں نا پیشنٹ کو سمجھانا کہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اب یہ سارا تو نالج گوگل کا نالج ہے نا, کہ وہ ہر مریض جو ہے نا وہ اس کو ڈر لگ جاتا ہے جب وہ کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے اور ایسپرین پہ ہوتا ہے یا ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ پہ ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے میرے, اور ایک نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو گیا ہے آفٹر ڈینگی نا, جو اینٹی پلیٹلیٹس کے بارے میں. ویسے تو ٹائم اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, کارڈیالوجی میں بھی وہ کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہوتی جب تک آپ کو رسک فیکٹرز جو ہے نا اتنے زیادہ نہ ملے, ورنہ ایک زمانے میں ابھی 6-7 سال 5 سال پہلے 50 to 80 آپ نے رسک فیکٹر ساتھ ہر ایک کو دینی ہے, لیکن ابھی اس میں بھی انہوں نے منع کر دیا ہے. 70 کی بات تو ویسے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سنبھل کے دیں اینٹی پلیٹلیٹ. تو بہرحال ڈینگی کیونکہ اس پہ نا کوئی گائیڈ لائن ضروری ہے, کیونکہ کارڈیوواسکولر جو زیادہ گائیڈ لائنز آتی ہیں ہماری امریکہ اور یورپ سے ہوتی ہیں, جہاں پہ یہ ہے نہیں, جہاں پر یہ ہے نہیں بیسکلی. تو ہماری گائیڈ لائنز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ, اور سارے بندے نا آپ نے گائیڈ لائنز دیکھتے ہیں نا کلاس 1 2 3 4 ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایکسپرٹ ایڈوائس ABC کر کے نا, تو ہمیں اپنے آپ خود جو ہے نا ایکسپرٹ ایڈوائس چاہیے, اس کے لیے ایڈوائس چاہیے, اور کچھ لائے عمل تو ہم تیار کر لیں, کیا کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس کارڈک پیشنٹ ویسے ہی ہے. اچھا چلیں, اب ہمارا ہو گیا ٹریٹمنٹ ہو گیا, اب بتائیں کہ بچ کیسے سکتے ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہر سال گورنمنٹ منصوبے بناتی ہے. جی یس, اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ بھی یہی ہے کہ بچاؤ کر لے تو ڈیزیز ہی نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ رینی سیزن شروع ہونے سے پہلے جتنی سوسائٹیز, گورنمنٹ سطح, ہم اپنے سطح پہ کہ اینٹی ڈینگی جو اسپریز ہیں اس کو کامن کرنے چاہیے. وہ صرف گھروں میں نہیں, آپ اپنے علاقے میں وہاں پہ جہاں گرینری زیادہ ہے, جہاں پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے, وہاں پہ اسپرے عام کر لے اور فریکوینٹ کر لے, تاکہ ان کا جو لاروا ہے اس کو آپ کل کر لیں, مار دیں, اور وائرس پروڈیوس ہی نہ ہو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے باغیچے کے گملے ہیں, وہ کسی نے ٹائر وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں جس میں گملے پودے اگائے ہوتے ہیں, وہاں پہ پانی جمع نہ ہونے دیں. یا اگر سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے ڈپ جگہ ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے بارشوں کا, اس کو پہلے سے فل کر لے. اور یہ جو گراس ہے اور ایکسٹرا پودے ہیں جو کام والے نہیں ہیں, جو جنگلی پودے ہیں نا, اس کی کٹائی ٹائم پہ کر لے, تاکہ وہاں پہ یہ لاروا بھی گرو نہ کر لے اور وائرس بھی نہ ہو. ایک اور اس موسم میں جب ہمیں پتہ چلے کہ ابھی ڈینگی آیا ہوا ہے, جو کہ ہم جس مہینے جن دنوں میں ہم بات کر رہے ہیں اگست میں, فل سلیو کے کپڑے پہن لیں, زیادہ تر باڈی کا حصہ ڈھانپ کے رکھیں, اور رات کو اگر جو لوگ باہر سوتے ہیں, کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو باہر پنکھا لگا کے, اور بجلی تو آتی جاتی ہے, وہاں پہ وہ نیٹ وغیرہ استعمال کر لیں. اور کھڑکیاں جو ہیں وہاں پہ جالیاں ضرور لگوا لیں, دروازوں پہ جالیاں ضرور لگا لیں, تاکہ وہ وائرس اور جو ہے مچھر وہ ان کے کمرے میں, ان کے گھر میں نہ آئے. اور یہ زیادہ تر سر آتے بھی اور کاٹتے بھی دن کے اور شام کے وقت ہیں, مغرب سے جو شام شروع ہو جاتا ہے نا, اس وقت یہ کاٹتے ہیں. اور یہی پروٹیکشن اگر ہم کر لیں, موسفل کا استعمال کر لیں, اور پروٹیکٹیو جو آئل ہے وہ اگر ہم باہر جاتے ہیں یا باہر رات کو کوئی لوگ کام بھی تو کر دیتے ہیں, وہ جو پروٹیکٹیو آئل ہے وہ اپنی ایکسپوز ایریا پہ لگا لیں. تو اس طرح ہم ڈینگی وائرس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے علاقے سوسائٹی میں
کمیونٹی میں اس کو کم کر سکتے ہیں اور اسے بچا جا سکتا ہے. اچھا ایک سوشل ڈیلیما کے بارے میں بات کروں. پاکستان جیسے ملک ہے, اسلامک ملک ہے نا, تو یہاں پہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے, وہ بائی دا وے بات ہے, ٹرینڈ ہے شارٹس پہننے کا نا گرمیوں میں, جو کہ آئی ڈونٹ نو جو ہے نا بہت تیز سے پھیلتا ہی جا رہا ہے. وہ پرابلی لوگ اس کو نا ایک ماڈرنائز ہو گئے نا ہم سب. تو اور اس سیزن میں بھی انہوں نے شارٹس پہنے ہوتے ہیں, جہاں پہ کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ اپنا فل کور رکھیں, جتنا کور کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ فائدہ ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہبس اور گرمی سے بچنے کے لیے, لیکن وہ کوئی ٹرینڈ سا ہے جو کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ 12 دن آپ کے پھر بستر پہ رہیں گے. اچھا اس میں ایک اور بات ان کی وضاحت لوگوں کو کر دیں. اصل میں نا ان سیزنز میں نا جیسے کووڈ کے زمانے میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا بیچتے تھے کہ اس سے تو یہ پپیتا ایک, دوسرا ان کا پانی, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں, اور ایک اور چیز کیا کہتے ہیں پپیتے کے علاوہ کچھ اور بھی پتہ نہیں مختلف خوراکیں وہ بتاتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے یہ. اچھا سر اگین آپ کا اپنا آبزرویشن بھی بتائیے. ایک تو ہو گیا نا فلوئڈ دے رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ جو لوگ آپ کا مریض سارے استعمال کرتے ہیں, وہ پپیتا ختم ہو گیا تھا, پتہ ہے آپ کو اسلام آباد میں 2 سال پہلے پتہ ہی ختم ہو گیا تھا. اچھا اس میں سر اگین دس از اے وائرل ڈیزیز, اس میں ہائی پروٹین ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہے کہ سارا فروٹ اچھا ہے, ساری خوراک اچھی ہے, آپ ایگ کھا سکتے ہیں, آپ دودھ لے سکتے ہیں, آپ سارے جوسز لے سکتے ہیں. لیکن اب جو ایک آبزرویشن ہے اور گوگل پہ بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ پپایا کی لیوز جو ہے اس کا رس جو ہے, اور بہت سارے ہیموپیتھک اور کمپنیوں نے اس کو شربت کی صورت میں بھی, سیرپ کی صورت میں بنایا گیا ہے. پپایا لیوز پلانا, پلیٹلیٹ پروڈیوسر, پلیٹلیٹ پلانا وغیرہ وغیرہ نام دیے ہوئے ہیں کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے پلیٹلیٹس بڑھ جاتے ہیں. ایز سچ ویسے کچھ ہے نہیں ہے کہ یہ بڑھا دیتا ہے. اگر میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا دوں, میں نے کبھی کسی پیشنٹ کو نہیں کہا ہے کہ آپ پپایا کی لیوز کا رس لے لیں, لیکن میں نے ضرور کہا ہے آپ جو کھانا چاہتے ہیں لیکن اچھی غذا کھائیں, جوسز لے لیں, دال لے لیں, گوشت لے لیں, اگر آپ کی لیور کی فنکشن خراب نہ ہو. ایک چیز میں وضاحت کر لوں, ٹھیک ہے, اور اچھی غذا کھائیں, انڈا کھائیں, ٹھیک ہے. لیکن جو پپایا کی جوس ہے وہ اتنا کڑوا ہے, اکثر ہمارے مریض ہمارے پاس اسی وجہ سے آتے ہیں, گھر والے اس کو چمچ کی چمچ ڈال کے کھلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میرے سے اندر جا, کیونکہ اس کو ویسے نوزیا وومیٹنگ ہو رہا ہے اور وہ کیسے پیے گا. اور اس کے پلانے کا طریقہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. اگر کوئی پلاتا بھی ہے, تھوڑا سا اس کا رس نکال کے اس کو شہد میں ملا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کا شربت بنا لے, وہ شاید دے دے تو وہ ایبزارب کر لے. ادروائز اس کا ایبزارب کرنا اتنا آسان, ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بٹ فروٹ, اچھی غذا یہ, اور جن غذاؤں سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو, اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ مرغن تلی ہوئی چیزیں یہ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ آپ کا گیسٹرک پرابلم جو ہے وہ ایگریویٹ کر لیتا ہے. ادروائز باقی کسی غذا کی ممانعت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر واجد, چلیں ہمارا پروگرام کنکلوڈ ہو گیا, لیکن آپ کو ایسا کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سوشل مطلب مریضوں کے لیے بھی اور ڈاکٹرس کے لیے بھی, اسپیشلی بتا تو آپ نے سارا دیا ہے, کوئی خاص بات ایسی جو رہ گئی ہو جو کہ سر سوشل اور مریض اور پوری کمیونٹی کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی جو طریقے بتائے اس کو فالو کر لیں. ہماری سوسائٹیز, ہماری کمیونٹی, گورنمنٹ سطح پہ جو لوگ ہیں جو اس چیز کو میں انوالو ہے کہ وہ ٹائم پہ اسپرے کر لیں, اور ساتھ جو ہے پانی کی جو جوہر وغیرہ ہے اس کو فل کر لیں, پانی جمع نہ ہونے دیں, اور فل ڈریس پہنے. اگر کوئی بیمار ہو تو فوراً کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر لے, اور خاص کر وہ لوگ جو ایکسٹریم آف ایج میں یا بہت کم ایج کے ہے یا زیادہ ہے, یا جو کوموربڈس کے ساتھ ہیں, جو دل کے, شوگر اور گردوں کے بیماری والے لوگ ہیں, دمے کے بیماری والے, وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا علاج لے لیں تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر واجد آپ کا آنے کا اور آپ کا ٹائم نکالنے کا, اور بڑی مشکل سے آپ نے ٹائم نکالا, لیکن انشاءاللہ آپ آگے پروگرام آپ ساتھ کر سکیں. بہت شکریہ, تھینک یو.